گفتگو لاؤڈ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی دلیل لاؤڈ ہونی چاہیے۔ بہت خوب۔ دنیا میں آزاد صحافت نام کی کوئی چیز ہے؟ آزادی کس کو کہتے ہیں؟ میڈیا کے حوالے سے جس وقت کو آزادی کہا جاتا ہے وہ آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے۔ پاکستان کے صحافی بلیک میلر ہیں؟ جس طرح اچھے برے لوگ بہت ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بدقسمتی سے برائی میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ بہت جلدی صحافت میں ابھی آئے ہوئے انہیں 1-2 سال ہوتے ہیں تو وہ سینئر جرنلسٹ خود ہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ضیاء الحق نے اپنے پورے 8-10 سالوں میں 10-11 سال رہے، اس میں ان کا سارا زور سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی کو کس طریقے سے کارنر اور ختم کیا جائے۔ اچھا، کبھی گرفتار ہوئے؟ نہیں، میں نہیں گرفتار نہیں، وہ کیسز بنے۔ جس وقت شادی طے ہوئی اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ ایم کیو ایم نے 7 فروری کو ہڑتال کی کال دینی ہے۔ اچھا، تو وہ بعد میں ایم کیو ایم والے بھی مذاق اڑاتے اس کا کہ پہلے بتا دیتے۔ خواتین و حضرات، آج میں ایک ایسے صاحب کے ساتھ ہوں جن کا کہ نام اور جن کی شکل اور جن کا رویہ اور جن کی گفتگو، اس سے میرے خیال میں ہر پاکستانی واقف ہے۔ میری مراد مظہر عباس صاحب سے۔ مظہر صاحب بہت بہت شکریہ۔ میں ناظرین یہ بتاؤں کہ میں مظہر عباس صاحب سے انٹرویو کے پچھلے کوئی 6 مہینے سے کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ جب میں کراچی میں ہوتا ہوں تو یہ نہیں ہوتے، جب میں آتا ہوں تو یہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ آج یہ مجھے خوش قسمتی میری لک ہے کہ یہ قابو میں آ گئے، احمد شاہ صاحب کے پاس بیٹھے۔ مظہر صاحب، آپ سے ظاہر ہے کہ سیاسی گفتگو بھی ہوگی، سماجی گفتگو بھی ہوگی، اور آپ نے جو ایک تاریخ دیکھی ہے پاکستان کی سن 80 کے بعد کی، اس پہ بھی تھوڑی بات ہوگی۔ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جب ٹی وی پر تبصرہ کرتے ہیں، میرے خیال میں ایک جیو کے پروگرام میں کرتے ہیں، 4 لوگ آپ ہوتے ہیں، ایک آپ ہوتے ہیں، آپ کا تبصرہ نہ صرف بہت بیلنس ہوتا ہے بلکہ بہت لاؤڈ بھی ہوتا ہے، جو کہ ایک عام تاثر کے خلاف ہوتا ہے کہ جی بڑی سینسر ہے، بولنے کی پابندی ہے، لیکن آپ ہر چیز کہہ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا؟ دیکھیے، بہت شکریہ سب سے پہلے، چونکہ احمد شاہ اور میری کوئی دوستی کوئی 40-45 سال کی ہے، 1980 سے یونیورسٹی میں، احمد شاہ، وسط اللہ خان، تو آرٹس کونسل تقریباً ہر دوسرے روز آنا جانا رہتا ہی ہے۔ دفتر بھی قریب ہے، دفتر دور ہوتا تو شاید۔ آپ جیو میں ہیں؟ میں جیو میں ہوں اور جنگ کے لیے کالم بھی لکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں پتا بیلنس نیوٹرل، مجھے یہ پتا ہے کہ گفتگو جو ہے وہ گفتگو لاؤڈ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی دلیل لاؤڈ ہونی چاہیے۔ بہت خوب۔ اور اب وہ کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے، لیکن میرا خیال ہے لوگ اس کو برداشت کرتے ہیں، جن کے خلاف گفتگو کی جا رہی ہے وہ بھی برداشت کرتے ہیں۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ہو یا کوئی گورنمنٹ ہو یا ادارہ ہو، مجھے تاثر یہ ملتا ہے، ایسا نہیں کہ پرابلمز نہیں آئیں، لیکن ملتا یہ ہے کہ شاید وہ اس چیز کو ضرور جج کرتے ہیں کہ کون ایجنڈے کے مطابق گفتگو کر رہا ہے اور کون کسی کا ایجنڈا نہیں ہے۔ اچھا۔ تو عین ممکن ہے وہ وجہ ہو، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ دوسرے لوگ کس طرح دیکھتے ہیں، لیکن میرا اپنا نقطہ نظر یہی ہوتا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں، جو میری معلومات ہوتی ہیں یا جس طرح میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ دیکھنے کا انداز غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اپنی رائے جو ہے وہ دیتے وقت 2-3 چیزوں کا ضرور خیال رکھا جاتا ہے، اور رکھتا ہوں میں اپنے طور پہ۔ ایک تو یہ کہ الفاظ کا چناؤ، آپ کسی کے خلاف بھی بول رہے ہوں تو آپ تنقید کریں، تضحیق نہ کریں۔ دوسری یہ کہ آپ کا نقطہ نظر جو ہے وہ ایک عام آدمی جو آپ کا ویور ہے اس پر واضح ہو، اس کو سمجھ آئے اس چیز میں۔ اور تیسری یہ کہ آپ کو کسی بھی بات پہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پہ لاؤڈ جو ہمارے دوست کچھ ہوتے ہیں جنرلی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی زیادہ لاؤڈ ہوتا ہے جس کے بعد دلیل کمزور ہو۔ تو انہی چیزوں کو، اور ایک کیونکہ جرنلزم کا تجربہ ہے، پرنٹ کا بھی، الیکٹرانک میڈیا کا بھی، تو شاید وہ تجربہ کچھ کام آ رہا ہے۔ آپ کے آپ 4 یا 5 بھائی ہیں غالباً؟ جی 5 بھائی۔ ایک تو امریکہ میں ہوتے ہیں؟ جی، سب سے چھوٹا والا۔ سب سے چھوٹا بھائی، اور 4 جو ہیں وہ کہیں کسی نہ کسی طرح وہ آپ کی صحافت سے ہی وابستہ ہے؟ جی ہاں، مطلب ہم
3 بھائی تو پریکٹیکل جرنلزم سے ہمارا تعلق ہے. اس کا ظفر جو مجھ سے بڑے ہیں, ظفر عباس صاحب BBC میں ہوتے تھے, جو BBC میں ہوتے تھے, اب ڈان کے ایڈیٹر ہیں. جو مجھ سے چھوٹا ہیں اظہر, وہ جیو کی MD نیوز, اظہر عباس جو بول میں بھی چلے گئے تھے, جو بول میں بھی گئے تھے. اور میں چونکہ پرنٹ میڈیا میں ARY میں بھی 6 سال رہا, میں AFP میں بھی 6 سال رہا, ایکسپریس میں رہا, پھر ڈان گروپ میں بہت سالوں رہا میں. کالمز ڈان میں, کیونکہ ڈان گروپ میں میں اسٹار ان کا جو ایوننگ پیپر ہوتا تھا اس سے تعلق رکھتا تھا, تو اس میں ٹائم آپ کو ملتا تھا, تو ٹائم ملا تو اس میں آرٹیکلز لکھنے کا شوق ہوا, تو آرٹیکلز لکھنے شروع کر دیے ہیرلڈ میں, ڈان میں, پھر نیوز لائن, فرائیڈے ٹائم. تو اس سے یہ ہوا کہ آرٹیکل لکھنے کی بھی ایک لگن ہوئی. پھر جنگ میں پچھلے 10 سال سے, اس سے پہلے ایکسپریس میں کالمز لکھے جب میں ایکسپریس میں تھا. تو تھرو آؤٹ جو میرا خیال ہے مجھے کوئی 40-42 سال اس پروفیشن میں. جی ماسٹرز کیا. اور جو سب سے بڑے بھائی تھے جو آرمی فوج میں چلے گئے تھے, پھر ایز اے DG ISPR وہ ریٹائر ہوئے, اطہر عباس صاحب. اس کے بعد وہ یوکرین میں ایمبیسڈر رہے اور اب ایک ریٹائرڈ لائف گزار. اچھا مثلا ایک چیز جو عموماً دیکھنے میں آئی ہے کہ خصوصاً آپ کے حوالے سے میں کہتا ہوں, مجھے یاد ہے ایک پروگرام میں آپ تبصرہ کر رہے تھے جب یہ پیکا ایکٹ آیا تھا, تو سب نے کہا جو لاؤڈ بولا کچھ نہیں, کسی بدتمیزی کی. آپ نے کہا کہ میرا صرف ایک سوال ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ فروری کے الیکشن شفاف نہیں تھے تو کیا مجھ پہ پیکا آرڈیننس لگے گا؟ مطلب اس قدر خوبصورت بات ہے کہ آپ نے کہہ بھی دیا اور کسی نے پکڑ بھی نہیں کی ہوگی. یہ اصل میں جو ہماری یہاں ظاہر جنرلی شاید ہمارے اپنے دوستوں نے بھی شاید اس طرح پیکا کا پر غور نہیں کیا, اور جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں جب انہوں نے چاہے وہ یہ پیکا ہو یا 2021 کا پیکا آرڈیننس ہو یا 2016 کا پیکا لا ہو, اس میں, اور یہ سب سے زیادہ اس لحاظ سے خطرناک بھی ہے کیونکہ اس کا تعلق صرف میڈیا سے نہیں ہے. یہ جس آدمی کے پاس موبائل فون ہے وہ پیکا کے تحت پکڑا جا سکتا ہے, ان کے خلاف کارروائی ہو جا سکتی ہے, تنگ کیا جا سکتا ہے. ظاہر جرنلسٹوں یا ڈیجیٹل میڈیا پہ یا ویلاگرز اور یوٹیوبرز اس کا زیادہ ٹارگٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں پکڑ زیادہ آسان ہوتی ہے, اس لحاظ سے کہ کیونکہ کوئی اس میں یوٹیوب میں یا سوشل میڈیا پہ کوئی ایز سچ ایڈیٹوریل چیک نہیں ہوتا, تو اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات کہ وہ کیا جملہ کہہ جاتا ہے. لیکن یہ جو قانون ہے یہ ایک تو بنیادی حقوق کے خلاف ہے, اور دوسرے یہ کہ اس میں کبھی بھی اس طرح کے میڈیا لاز جو ہے وہ کرمنل لاز نہیں بنائے جاتے. تو اس لیے پیکا پہ آپ کوئی بھی جملہ کہہ دیں, میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں, کسی تیسرے شخص کو وہ گفتگو پسند نہیں آئی تو وہ آپ کے خلاف کیس. اچھا یہ بتائیں, آپ نے جب جرنلزم آئے ہوں گے تو اس وقت PFUJ بہت ایکٹیو تھی, میرے خیال میں مناج برنا صاحب تھے اس وقت. جی. اب تو PFUJ ایکٹیو نہیں ہے, تقسیم ہو گئے اپنے اپنے تئیں, سب نے جو ہے وہ گروپس بنا لیے, اور اس طرح کی جو اتحاد تھا اس کے ٹوٹنے سے بہت نقصان ہوا. پرو گورنمنٹ ہو گئے, کچھ اینٹی گورنمنٹ ہو گئے, یہ پرو گورنمنٹ ہو گئے, اینٹی گورنمنٹ ہو گئے, اپنا نقطۂ نظر ہو سکتا ہے وہ, تو وہ اس سے جو ہے کیونکہ جرنلسٹوں کے کاز کو بڑا نقصان ہوا اس تقسیم سے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ جرنلزم ہے پاکستان میں جیسی باقی دنیا میں ہے؟ دنیا میں بہت سی ادارے ہیں, بہت سے ادارے بہت اچھے بھی ہیں. آج بھی آپ BBC, CNN, الجزیرہ, اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. جیسے غازہ کے مسئلے پہ ویسٹرن میڈیا کا رول بڑا جو ہے کوسچنیبل رہا, بہت سیریس کوسچن اس پہ ریز کیے گئے. تو ہمارا میڈیا بھی اسی طرح کا میڈیا ہے, اس میں بہت سی خامیاں بھی ہیں, خرابیاں بھی ہیں. اس میں رسپانسبل جرنلزم بھی ہے, ارسپانسبل جرنلزم بھی ہے. ڈیجیٹل میڈیا کا پلیٹ فارم بہت بڑا ہے, اور ڈیجیٹل میڈیا میں ہر کوئی ہے جس نے جرنلزم میں کی ہو نہیں ہو. سوشل میڈیا بیسکلی ایک ایکسپریشن کا نام ہے, ہم اسے میڈیا کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں, لیکن دراصل وہ کسی بھی آدمی کا ایک ایکسپریشن ہوتا ہے. وہ صحیح ہو غلط ہو, اس میں کبھی آپ کو گالم گلوچ ملے گی, کبھی آپ کو اس میں
ابیوز ملے گا، کبھی آپ کو اس میں سیکس ملے گا، کبھی آپ کو اس میں کرائم ملے گا، پالیٹکس ملے گی، جو جی چاہتا ہے وہ. دنیا میں آزاد صحافت نام کی کوئی چیز ہے؟ دیکھیے آزاد صحافت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آزادی کس کو کہتے ہیں. جو میڈیا کے حوالے سے جس کو آزادی کہا جاتا ہے وہ آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے، اور آبجیکٹیوٹی جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن انہی جگہوں پہ آپ کو ایسے بھی میڈیا پلیٹ فارمز ملتے ہیں جس میں آبجیکٹیوٹی بالکل نظر نہیں آتی، بہت سبجیکٹو ہو جاتے ہیں، بہت بائزڈ ہو جاتے ہیں. پھر امریکہ جیسے ملک میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا بہت کنٹرول ہوتا ہے. ہاں، ایمبیڈڈ جرنلسٹ کی ٹرمز جو ہے خاص طور پہ جنگوں میں بہت استعمال ہوئی اس میں، اور اس کو ایکسپوز بھی کیا گیا. تو یہ میرا خیال ہے بائی اینڈ لارج جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہر آپ کو وہ ملے گا اس میں. پاکستان کے صحافی بلیک میلر ہے؟ بلیک میلر لفظ تو درست نہیں ہے، لیکن پاکستان کے بہت سے اس میں میں نے وہی کہا نا کہ جس طرح اچھے برے لوگ بہت ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بدقسمتی سے برائی میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اچھائی میں اتنا اضافہ نہیں ہو رہا. تو جو پروفیشنلزم کم ہوا ہے وہ ہوا ہے. لوگ بہت جلدی صحافت میں ابھی آئے ہوئے، انہیں 1-2 سال ہوتے ہیں تو وہ سینئر جرنلسٹ خود ہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہاں، تو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو پچھلے اگر 10 اس کا میرا خیال ہے کسی کو جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ کتنے صحافیوں نے اصل میں خبریں بریک کی ہیں، کتنے صحافیوں نے انویسٹیگیٹو رپورٹس کی ہیں. اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، آپ ایک رپورٹنگ کی کیٹیگری ہوتی ہے، پھر آپ اگر لکھ رہے ہیں کالمسٹ کی آرٹیکل لکھ رہے ہیں، یا یہ کہ آپ پریزنٹر کیسے ہیں، ایز این اینکر کیسے ہیں، آپ ہر کیٹیگریز ہیں. تو اس لحاظ سے ضرور دیکھنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے بہت سے لوگوں نے بڑا اچھا کام بھی کیا ہے، بہت سے جرنلسٹوں نے جو ہے جن کے پاس سیفٹی وغیرہ کی ٹریننگ نہیں بھی تھی، بہت سے جرنلسٹ مارے گئے ان دا لائن آف ڈیوٹی. جرنلزم بڑا اس لحاظ سے ایکسائٹنگ پروفیشن ہے کہ اس میں رسک بھی ہوتا ہے اور اس میں ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے. اب ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. 77 میں ضیاء الحق صاحب آ جاتے ہیں بھٹو صاحب کو ٹاپل کر کے. 79 میں ان کو پھانسی ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک پارٹی وجود میں آتی ہے کراچی کی مثالی. یہ آپ کے سامنے ہوا ہے سارا، اکثر آپ اس بات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. کیوں بنی تھی اور کس نے بنائی؟ دیکھیے کس نے بنائی تھی وہ تو میرے سامنے کوئی فیکٹس اس طرح کے نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہوں گے. بہت سی چیزیں حالات سے بنتی ہیں اور اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو کس طرح قابو کیا جائے، مقابلے میں ایک چیز کھڑی کی جائے، مقابلے میں کھڑی کی جائے، اس کو کٹ ٹو سائز کیا جائے. اس وقت تک جب بھٹو کو پھانسی نہیں ہوئی تھی، پی این اے کی تحریک جب چلی تھی، پی این اے کی تحریک کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں شواہد تھے کہ پی این اے کی تحریک کو کس طرح ضیاء الحق بھٹو کو ٹاپل کیا گیا. اس کے بعد سے اگر آپ جائزہ لیں تو وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل ضیاء الحق کی پوری پالیسی یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کیونکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جب 77 میں ماشاء اللہ لگا کہ بھٹو بہت ان پاپولر ہے، جب ان کو یہ ہوا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور 90 روز میں الیکشن کا جب وعدہ کیا تو اندازہ ہو گیا کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی بڑی جماعت ہے، اور اگر 77 اکتوبر 77 میں الیکشن ہو جاتے تو پیپلز پارٹی سویپ کر جاتی. وہاں سے وہ سلسلہ کہ پیپلز پارٹی قابو میں نہیں آ رہی، یعنی اس کی پاپولیرٹی قابو میں نہیں آ رہی. پھر اسی طرح یہ شاید یہ خیال تھا کہ اگر بھٹو کو پھانسی ہو جائے گی، پھانسی پہ ان کو لگا کہ بہت بڑا رد عمل سامنے نہیں آیا تو اب پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے فوراً بعد بلدیاتی الیکشن 79 میں ہوئے تو پیپلز پارٹی کے عوام دوست لوگ جو ہے کامیاب ہو گئے. تو وہ پھر ایفرٹ شروع ہوئی کہ کس طرح پیپلز پارٹی کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے. اس میں یہ سب تو چونکہ لینگویج بل اور کوٹا سسٹم اور یہ سارا ایک پس منظر تھا، تو جب آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ کے نام سے تو ایک یہ ہوا کہ ایتھنکلی شہری سندھ کو اور دیہی سندھ کو ڈیوائڈ کیا جائے، اور اس میں ان کو سوٹ کرا کہ اے پی ایم ایس او، اس وقت تو صرف اے پی ایم ایس او تھی اس میں،
اور اے پی ایم ایس تو جب بنی تھی تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ انہیں اتنی مقبولیت مل جائے گی. تو زیادہ تر یہ ایک دم پھر رپورٹس آنی شروع ہوئیں کہ اسلامی جمعیت طلباء کے بہت سے لوگ جو ہے اے پی ایم ایس کو جوائن کر رہے ہیں. وہی سچویشن پھر کنورٹ کی گئی اور وہ پھر ایم کیو ایم وجود میں آئی اور ایم کیو ایم کو بڑی بھاری انہیں سپورٹ ملی اس میں. ایک طرف یہ کیا گیا، اسی طرح پنجاب میں جو ہے وہ برادری سسٹم کو ابھارا گیا اس میں. تو دونوں جگہ کانٹیکس ایک ہی تھا اچھا کہ پیپلز پارٹی کو کیسے کٹ ٹو سائز کیا جائے. پنجاب میں جو ہے برادری سسٹم، اسی لیے غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائے گئے. برادری سسٹم بڑا تو ادھر آرائیں اور کشمیری اور یہ سارے لوگ ملا کے انہوں نے پھر اس میں شریفز کا سچ تعلق نہیں تھا سیاست سے، جو بڑے میاں صاحب تھے ان کو زور، یعنی ان کو ایک طریقے سے یہ کہا بھی گیا کہ دیکھیں بھٹو نے آپ کی اتفاق فیکٹریاں وغیرہ، تو آپ ایسا کریں کہ اس وقت کہا گیا تھا کہ ایک بھائی کو، شہباز شریف کو، لیکن میاں صاحب کا خیال تھا کہ نہیں نواز کو کرے. تو دونوں بھائی پھر پالیٹکس میں آ گئے. وہ بھی ٹارگٹ یہی تھا کہ پنجاب میں اس سسٹم کو بڑھایا جائے. تو جو نٹ شیل میں یہ ضیاء الحق نے اپنے پورے 8-10 سالوں میں 10-11 سال رہے، اس میں ان کا سارا زور سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی کو کس طریقے سے کارنر اور ختم کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی حکمران گزرے ہیں، ضیاء الحق نے ملک کو کتنا نقصان پہنچایا؟ دیکھیں اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو جو نیریٹو ضیاء الحق نے بلڈ کیا، وہ نیریٹو آج ہمیں کبھی انتہا پسندی کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی ہمیں کلیشنکوف کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی ہمیں ہیروئن کلچر کی شکل میں نظر آتا ہے. یہ سب انہی کی دین ہے. کہیں پورے ان 11 سالوں میں ہی ہوا نا یہ سب کچھ. کہیں ہمیں ان کی جو افغان پالیسی تھی اس کے اثرات آج ہمیں محسوس ہو رہے ہیں کہ جو مجاہدین اور پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو، تو اب پاکستان کی سرزمین کو جو ہے کبھی مجاہدین کے نام سے جہاد افغانستان کے نام سے استعمال ہوا، اور اس کے بعد دہشت گردی کی کولیٹرل ڈیمیج کافی ہوئی، بہت زیادہ، اور سیاسی طور پہ قوم کو تقسیم کر دیا برادری اور اس میں. اچھا، آپ کی ایک احمد شاہ شادی کا بڑا مشہور قصہ سناتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے اور آپ کو وہ کیا ہے، ذرا وہ ناظرین کو بتائیں تھوڑے سے ہلکے پیرے. ہاں، میری ایک ارینج سی میرج تھی اس میں. تو وہ اتفاق سے یہ 6 فروری 1990 کو میری شادی ہوئی. ٹھیک ہے. اب جس وقت شادی طے ہوئی اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ ایم کیو ایم نے 7 فروری کو ہڑتال کی کال دینی ہے. اچھا. تو وہ بعد میں ایم کیو ایم والے بھی مذاق اڑاتے اس کا کہ پہلے بتا دیتے نہ کرتے. ہاں. تو خیر وہ جس طرح ایم کیو ایم کا اسٹائل آف پروٹیسٹ ہوتا تھا، احتجاج ہوتا تھا کہ وہ ہڑتال سے ایک دن پہلے جو ہے ہنگامے شروع ہو جاتے تھے، سڑکیں بند ہونی شروع ہو جاتی تھیں، ٹریفک، وہ فائرنگ، ہوائی فائرنگ، یہ ساری چیزیں ہو جاتی تھی. وہ میرا خیال ہے ان سالوں میں کی سب سے خوفناک ہڑتال تھی. اچھا. تو ایک دن جس دن شادی تھی اس دن آہستہ آہستہ شام تک تو ہر چیز ٹھیک تھی اس میں. پھر رات کے وقت جب وہ رخصتی کا ٹائم آیا تو خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ گاڑیاں جلدی شروع ہوئیں. تو ہم نے بھی، والد نے یہ کہا کہ بھائی جلدی وہ کر لیں. تو احمد شاہ اور ان کی وائف، ظاہر ہے میں نے جس طرح کہا کہ پرانی دوستی تھی، تو احمد شاہ گاڑی لے کر آئے تھے. تو اس نے کہا کہ چلیں، ان گاڑی اپنی سجا وجا کے لائے تھے. تو انہی کی گاڑی میں اس نے مجھے یہاں ہوٹل میں ڈراپ کیا. پھر وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ کیونکہ وہ اس وقت ناظم آباد میں رہتے تھے اور ناظم آباد ظاہر ایم کیو ایم کا گڑھ تھا بہت. تو کہنے لگے جب میں واپس گیا ہوں تو دونوں طرف صرف گاڑیاں جل رہی تھیں اور فائرنگ ہو رہی تھی، اور میری بھی شادی کو ہوئے کوئی 5-6 مہینے تھے اس میں. وہ تو یہ ہاں، وہ اس لحاظ سے وہ بڑی یادگار ہے. وہ پھر جو شادی کے اگلے دن میری وائف جو ہے عائشہ منزل پہ رہتی تھیں، تو وہ اپنے بھائی کے پاس ملنے گئیں. تو واپس آنا تھا تو کرفیو لگ گیا اس علاقے میں. تو جو میرے بھائی جو آرمی میں تھے اس وقت ان کی پوسٹنگ یہی تھی. تو وہ اپنی گاڑی لے کے گئے اور وہ لے کر آئے.
تو یہ ڈائریکٹ افیکٹنگ جو ہے ہاں بالکل مظہر عباس صاحب ہے. اچھا یہ ایک سوال ہے, ضیاء الحق کو کس نے مارا؟ جو عام طور پہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو دو چیزیں سب سے پہلے انویسٹیگیشن میں دیکھی جاتی ہیں, اس کا فائدہ کسے ہوا, بینیفیشری کون ہے؟ اور دوسرے یہ کہ جو فیملی ہے وہ کس کو سسپیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ اعجاز الحق صاحب اور ہمایوں اختر صاحب سے پوچھ لیں تو وہ تو شک کرتے ہیں جو ہے کہ اس کی تحقیقات صحیح نہیں ہوئی, دبے الفاظ میں ہی صحیح. وہ اس وقت بعد میں جب آرمی چیف بنے اسلم بیگ تو ان کو اور ان کے اس پہ حوالے سے ان پر بہت سے سوالات اٹھاتے ہیں. وہ آج بھی کہتے ہیں کہ تحقیقاتی رپورٹ کو منظر عام پہ کیوں نہیں لایا گیا. تو ظاہر ہے میرے پاس تو کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں, لیکن جو واقعات کی ہیں کہ اتنا بڑا پاکستان کی میرا خیال ہے ملٹری کی تاریخ میں اتنا بڑا واقعہ اس حوالے سے مارے گئے اس کے اندر وہ ہوا تھا. تو یہ جو اس لحاظ سے یہ وہ ہے کہ اس چیز کی کبھی بھی صحیح معنوں میں کوئی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی کہ اب جو ہے جو بھی مواد تھا وہ آموں کی پیٹی میں تھا یا جہاز کے اندر کوئی چیز پلانٹ کی گئی تھی. لیکن سوال اس لیے بہت کہ انٹرنل اس لیے زیادہ چیزوں پہ شک ہوتا ہے کہ جتنی ظاہر سینسٹیوٹی تھی, جتنی سیکیورٹی تھی, اس میں یہ کیسے ہو گیا, ہاں انٹرنل کوئی وہ چیز نہیں ہو. تو اس لیے بہت سنگین, کیونکہ ظاہر ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جہاز ویسے ہی انڈر وہ ہوتا ہے, اور پھر اس خاص طور پہ اس جہاں وہ کھڑا تھا اس میں, تو سوالات تو وہ ہیں جس کے جواب نہیں آ سکے. اچھا کبھی گرفتار ہوئے؟ میں نہیں گرفتار نہیں. وہ کیسز بنے جب 2007 میں مشرف کے خلاف تحقیقات وہ اپنا جب انہوں نے اخبارات پر پابندی لگائی, انہوں نے چینلز کے اوپر پابندی لگائی اس میں, اور ہم نے پروٹیسٹ کا اعلان کیا. تو جو ہماری پہلی ریلی تھی اس کے بعد کوئی پی ایف یو جے کے کوئی 200-250 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی. پھر بعد میں ایک سیڈیشن کا کیس بھی بنا پی ایف یو جے کی اسی تحریک کے دوران, اور اس وقت تو میں اسلام آباد میں تھا, لیکن کراچی میں ہمارے کچھ دوستوں کو گرفتار کیا گیا. تو اس کے ایز اے پروٹیسٹ یہاں کے یو جے کے لوگوں نے کوئی 150-200 لوگ خود جیل پہنچ گئے, تھانے پہنچ گئے کہ ہمیں بھی گرفتار کیا جاؤ. وہ تو وہ ظاہر ہے, لیکن پرسنلی اریسٹ نہیں ہوا. اچھا آج کل ہے کچھ مقدمے؟ نہیں ایز سچ تو مقدمہ وہ جو کیسز تھے اس زمانے کے وہ فائل کلوز ہے, کھولنے میں کیسز کھولنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. اچھا یہ بتائیں کہ کراچی سے اسلام آباد کیوں شفٹ ہو گئے؟ دیکھیے دو وجہ تھیں. ایک تو اور بڑی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب اس زمانے میں جب یہ گولی بلٹ, ہم 3 کوئی جرنلسٹ تھے ان کی پریس کلب کے باہر, اور میں ایک اے پی میں کام کرتے تھے ہمارے دوست زرار خان, ان کی گاڑی کی سیٹ پر بلٹ ڈالی گئی کیونکہ ان کی گاڑی کا شیشہ کھلا ہوا تھا. میری گاڑی کی ونڈ سکرین پر لگا کے گئے وہ اینولپ اس میں, اور ایک ہمارے اے ایف پی کے فوٹوگرافر ہیں آصف, ان کی موٹر سائیکل پر لگا کے گئے ان کے. کہ آپ 3 کے لیے گولی ہے؟ ہاں تو وہ اچھا اسی دوران کیونکہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ان چیزوں کو بڑا وہ کرتی ہیں, نوٹ کرتی ہیں, تو انہوں نے فوراً ہی مجھ سے کہا کہ یو شوڈ موو ٹو اسلام آباد. اس میں اور پھر اسی دوران یہ ہوا کہ اے آر وائی سے میری بات چیت چل رہی تھی. اے آر وائی تو پھر میں نے انہوں نے کہا آپ اسلام آباد سے پروگرام کیا کریں, وہ کیا کریں. پھر میں نے جو ہے وہ اے آر وائی جوائن کر لیا. پھر آخری سوال ہے, نوجوان نسل سے کچھ امید ہے؟ دیکھیے امید کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہوتا نہیں ہے, اور امید اس لیے بھی ہے کہ امید انہوں نے 8 فروری وہ امید شو کی نا, انہوں نے اس سے آپ ان کی رائے سے اختلاف کر سکتا ہے, کوئی اتفاق کر سکتا ہے, لیکن ان کا پولنگ اسٹیشن پہ جانا ان ینگسٹرز کا جنہیں شاید پتہ نہ ہو ووٹ کیا ہوتا ہے, پولنگ اسٹیشن پہ جانا تمام تر رکاوٹوں کے باوجود کہ انہیں پتہ نہیں الیکشن سمبل کیا ہے وہ ہے, یہ اس کو صرف ایک پولیٹیکل انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس جماعت کو ووٹ دے رہے تھے کس کو نہیں دے رہے تھے.
لیکن یہ ان کے سیاسی شعور کا ثبوت تھا کہ انہوں نے اس سب کے باوجود ٹیکنالوجی کو فالو کیا، اور جب وہ پولنگ اسٹیشنز پہ لائن کیو میں کھڑے بھی ہوئے تھے تو وہ ان کے ہاتھ میں موبائل تھا جس میں وہ چیک کر رہے تھے کہ میں جسے ووٹ دینے جا رہا ہوں اس کا الیکشن سمبل کیا ہوگا. تو یہ میرا خیال ہے اس وجہ سے آپ کو امید رکھنی چاہیے کہ کہ ینگسٹرز اگر اس طرح پالیٹکس میں حصہ لے رہے ہیں تو یہ بڑا پازیٹیو سائن ہے. ہاں اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ آپ کے یہاں اسٹوڈنٹ یونینس ختم ہو گئیں، آپ کے یہاں لوکل باڈیز اسٹرانگ نہیں ہیں، تو اس طرح کی جو نرسریز تھی، اس طرح کی جو نرسریز ہیں وہ نہیں ہے، نرسریز نہیں ہیں. تو لیکن اس سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا ریولوشن نے اتنا ضرور کیا ہے کہ لوگوں کو سوال کرنا سکھا دیا ہے. مظہر آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. ناظرین، مظہر عباس بہت مصروف آدمی ہے اور ریزرو آدمی بھی ہے، ممکن ہے قریبی دوستوں میں بہت بے تکلف ہو، بہت نپی تلی گفتگو کرتے ہیں. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کوئی بھی انہوں نے باؤنڈری کے باہر گیند نہیں پھینکی ہے، بالکل ود ان جس کو کہتے ہیں نا کہ اچھا کرکٹر لائن اینڈ لینتھ پہ کھیلتا ہے، اس طرح مظہر عباس صاحب نے کھیلا ہے. میں مظہر عباس صاحب کو بہت شکر گزار ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں. مظہر عباس صاحب کو آپ نے سنا، آئندہ پھر کسی اور شخصیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے.